اصل میں ہوا یہ تھا کہ صحابہ کرام کو بھی کچھ لوگ ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، پریشان کر رہے تھے کہ اتنی مصیبتیں ہیں، اتنی تنگ دستی ہے، کبھی جنگ احد آ جاتی ہے، کبھی جنگ بدر آ جاتی ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ طائف کے بازار ہیں، کبھی جو ہے آپ کے شہید کرنے کے پلان بنائے جا رہے ہیں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو جو ہے وہ طلاق دی جا رہی ہے۔ تو یہ اوورآل جب مصیبتیں تھیں ہر طرف، تو صحابہ کرام کو کافر لوگ جو تھے وہ تانا دیتے تھے کہ یہاں تو مشکلات ہی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، تنگ دستیاں ہی تنگ دستیاں ہیں۔ تو جس پر قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، محبوب ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو اس لیے اس آیت کا آج بھی اطلاق جو ہے وہ اسی طرح ہے کہ اگر کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، تو اس پر کیا کرنا ہے؟ گھبرانا نہیں، کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اللہ پاک اس مشکل کے بعد آسانی لے کر آئے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار ہمیں یوں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یونیورسٹی میں، کالجوں میں، کاروبار میں، بزنس میں، گھر میں، اسکول میں جو ہے وہ ہمیں وہ ریوارڈ نہیں مل رہا ہوتا کہ جو ملنا چاہیے، وہ میرا حق تھا، وہ بھی میرا حق تھا، لیکن مشکلات زیادہ ہیں، حق کم مل رہا ہے۔ تو اس پر گھبرانا نہیں چاہیے، اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی ذات کو پتہ ہے کہ کب کس کو مشکلات سے نکالنا ہے، کب کس کو آسانیاں دینی ہے، کب کس کی زندگی کا سورج طلوع کرنا ہے، کب کس کی زندگی کا سورج غروب کرنا ہے، کب کس مسافر کو جو ہے وہ منزل پر پہنچانا ہے، کب کس مسافر کو ابھی راستے میں گمانا ہے، ابھی مشکلات میں رکھنا ہے، اور کب اس کو جو ہے وہ منزل دینی ہے، کب جو ہے وہ سورج طلوع کرنا ہے۔ تو وہ ذات انسان کے حوالے سے زیادہ بہتر جانتی ہے۔ تو اس لیے کبھی اگر مشکل آ جائے تو اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے کرنے والی بات کیا ہے؟ ہمارے کرنے والی بات یہ ہے کہ ایک تو اللہ کی ذات پہ توقع رکھنا چاہیے، اس کی ذات پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اس کی ذات، اس کے ہاں دیر ہے مگر ہنیر نہیں، وہ کبھی نہ کبھی انسان کی ضرور سنتا ہے، وہ پریشانی کو ضرور حل کرتا ہے، تو وہاں پر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ہارڈ ورکنگ کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، محنت کرنے کے بعد جو ہے پھر وہ نتائج کو اللہ کی ذات پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ تیسری بات کیا ہے کہ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اس کی ذات سے، کہ وہ ذات جو ہے وہ بہت بڑی ہے، وہ ہماری مشکلات سے کہیں بڑی ہے، ہماری مشکلات اس کے سامنے بالکل کم ہے، تو اس کی ذات اس سے کہیں بڑی ہے۔ تو اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، صرف عاجز رہنا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ جب مشکلات ان کو گھیرتی ہیں تو وہ اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ وہ خودکشی کر لیتے ہیں، وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ جو ہے وہ ناشکرے ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی ذات پر جو ہے وہ گلہ شکوے شکایات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے اور صرف عاجز رہنا چاہیے، اور اس کی رحمت سے پر امید رہنا چاہیے۔ تو اس کی رحمت بہت بڑی ہے ہمارے گناہوں سے، ہماری مشکلات سے، ہماری پریشانیوں سے، تو اس لیے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کسی شاعر کا ایک شعر بھی ہے نا جس میں انہوں نے کہا کہ طویل شب غم سے نہ گھبرا اے جگر، کیا کوئی ایسی بھی شب ہے جس کی سحر نہ ہو۔ تو اس کائنات کے اندر اللہ پاک کبھی نہ کبھی وہ چیز عطا کر دیتا ہے، وہ اس کو دے دیتا ہے جس کی وہ خواہش رکھتا ہے، مگر وہ کبھی لیٹ کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس وقت آپ کے لیے وہ بہتر ہی نہ ہو، اگر آپ کو مل جاتی تو وہ آپ نقصان کرتے۔ تو اس لیے وہ ذات بہتر جانتی ہے کہ کب کس کو کون سی چیز دینی ہے، تو کب کس سے مشکل جو ہے وہ اس کو دینی ہے اور کب اس کو آسانیاں دینی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کی ذات کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور اس کی ذات پہ توکل رکھنا چاہیے اور نتائج کو اللہ کی ذات پہ چھوڑ دینا چاہیے۔